اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جب کوئی شخص اپنی پیدائش والی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ کوئی خدا نخواستہ کسی گناہ کی وجہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، کوئی رزق حلال کی وجہ سے یا اپنا دین بچانے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر گیا تو ناظرین و سامعین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی 1833 نمبر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور جو پیدا بھی اسی شہر میں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، پھر فرمایا کہ کاش یہ اپنی پیدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا، اپنی پیدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان جو صحیح العقیدہ ہو، مسلمان ہو، تو فرمایا کہ اپنی پیدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے نا، تو جنت میں اسے اس کی پیدائش گاہ سے موت کی جگہ تک کا فاصلہ ماپ کر جنت اسے عطا فرمائی جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، وہ لوگ کہ جو رزق حلال کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے کہیں اور جاتے ہیں اور وہاں پر جو مسلمان فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا، تو کچھ مسلمان آپس میں مل کر اس کے کفن دفن کا جو ہے وہ یعنی انتظام کرتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین قسم پرسی کے عالم میں اپنے کسی بندے کو نا تنہا نہیں چھوڑتا، تو اس کا انتقال وہاں ہوتا ہے، تو وہاں سے لے کر اس کی پیدائش گاہ تک جتنا زمین کا فاصلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنی جگہ ماپ کر اسے جنت عطا فرمائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارا اس کی بارگاہ میں شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، بس ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور وقت نزا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اور ناظرین اسکرین پر آج کا سبق موجود ہے، اور اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
اسے اردی پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں اسے نبات الارض پڑھا جائے گا۔ اچھا، جہاں پر ناظرین کوئی علامت وقف نہ ہو یا رمز وقف نہ ہو اور وہاں پر اگر وقف کرنا پڑ جائے، رکنا پڑ جائے، تو پھر ناظرین وہاں پر رکنے کے بعد ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے بلکہ پچھلے جملے یا پچھلے کلمے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب جاتے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ادرب دوسرا، لا تیسرا، ہم چوتھا، مثلا پانچواں، الحیاتی چھٹا، الدنیا ساتواں، کا آٹھواں، ما ان نواں، انزلنا دسواں، من گیارہواں، السمائی بارہواں، فا تیرہواں، اختلطا چودہواں، بی پندرہواں، نباتو سولہواں، الارضی سترہواں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و ادرب، ادرب را کے نیچے اچھا واو پر زبر ہے، اس سے ادرب کی دود کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را کے نیچے زیر ہے، زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ با ساکن ہے لیکن با حرف قلقلہ ہے تو یہاں پر آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ وَرِب، وَرِب، رب نہیں رب، آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا، ملا کر پڑھیں گے لہم۔ مثل الحیات الدنیا، اچھا لہم میں میم ساکن ہے، اس سے مثلا کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ مثلا میں لام پر زبر ہے، اس سے الحیاتی کے لام کے ساتھ، حیاتی میں تا کے نیچے زیر ہے، اس سے الدنیا کی دال کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ دال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو، لام کو نہ پڑھا جائے، تو حیات الدنیا غلط، حیات الدنیا، مثل الحیات الدنیا۔ اچھا دنیا میں نون ساکن، اس کے بعد یا حرف حلقی آ رہا ہے تو نون ساکن کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، دنیا، دنیا نہیں غلط ہے، دنیا۔ کا الگ ہے، ما ان الگ ہے، ملا کر پڑھیں گے کما ان۔ ماں میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور حمزہ کے نیچے 2 زیر ہے، اس کے بعد حمزہ حرف حلقی آ رہا ہے تو تنوین کے بعد حرف حلقی آئے تو تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، اخفا یا غنہ نہیں کیا جاتا۔ انزلنا میں نون ساکن، اس کے بعد زا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ ادا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ کما ان انزلنا، انزلنا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے انزلناہ۔ نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من السمائی جب ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اس سے السمائی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ یہاں سین حرف شمسیہ ہے، لام کی آواز نہیں بلکہ سین کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ من السمائی غلط، من السمائی، سمائی میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو بھی 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من السماء، فا اختلطا، فا پر زبر، اس سے اختلطا کی خا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، فاختلطا پڑھیں گے۔ بی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی ہی۔ نباتو علیحدہ، الارضی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، نباتو میں تا پر پیش ہے، اس سے الارضی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ نبات الارضی، یہاں وقف کریں گے تو نبات الارض پڑھیں گے، را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ناظرین، یہ آج کا سبق ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہم ضمیر ہے، دوسرا مثلا، تیسرا حیاتی، چوتھا الدنیا، پانچواں مائن، اور ہو ضمیر نمبر 1 آئے گا، اور چھٹا السمائی، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور ساتواں نباتو، اور 8واں الارض. تو کل 8 اسماء موجود ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل اضرب، اور دوسرا ہے انزلنا، تیسرا ہے اختلط. کل 3 حروف ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں. کل 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا لی، تیسرا کا، چوتھا من، پانچواں فا، چھٹا بی. تو کل 6 حروف ہیں. تو ناظرین و سامعین، ہم یہاں پر جو اسماء ہیں وہ لکھتے ہیں. پہلا ہے ہم، ہو اور ہی، ہو اور ہی. دوسرا اسم ہے مثلل. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں اور اسماء کی طرف چلتے ہیں. تو ہم اور ہو اور ہی. تو ناظرین، یہ پہلا اسم تھا، دوسرا تھا مثلا، تیسرا ہے الحیات، اور چوتھا ہے الدنیا. پانچواں ہے مائن. چھٹا ہے السما. ساتواں ہے نباتو. اور 8واں ہے الارض. ناظرین و سامعین، 8 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال پہلا فعل ہے اضرب. دوسرا ہے انزلنا. تیسرا ہے اختلط. چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے کا، چوتھا ہے من،
पांचवा है फा, छठा है बी। 8 अस्मा, 3 अफ़ाल और 7 हरूफ, कुल मिलाकर नाज़रीन 17 कलिमात हैं। कुल मिलाकर 17 कलिमात हैं। तो जल्दी से आ जाइए नाज़रीन अस्मा की जानिब। हम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो नाज़रीन हम की शक्ल में होती है और हिम की शक्ल में भी होती है। मुनफसिल हो तो सिर्फ हम की शक्ल में होगी, हम या हिम। इसका माना होगा वो सब, उन सब, उन्हें। हु वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हु की शक्ल में और बाज़ औक़ात ही की शक्ल में होती है। मुनफसिल हो तो हुआ की शक्ल में होती है। जब हम कहते हैं हु तो पेश उल्टा पेश, जब हम कहते हैं ही तो ज़ेर खड़ी ज़ेर, दोनों मुराद हो सकते हैं। हुआ, हु या ही, इसका माना होगा वो, उस, इस। मसला, मसला का माना है मिसाल। मसला का माना है मिसाल। हम कहते हैं ना मसलन, मसलन कहते हैं तो वो मसलन होता है। तो हम ये आम तौर पर उर्दू में इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसके बाद है हयात। हयात कहते हैं ज़िंदगी। अल्लाह ताला तुझे हयात दे, लंबी हयात दे, ठीक है ना। तो हयात का माना है ज़िंदगी और ये आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया, दुनिया ये किस से माखूज़ है नाज़रीन? बाज़ औक़ात कहा जाता है, कुछ अइम्मा फरमाते हैं कि ये दुनुवन से है, यानी करीब, आखिरत से चूँकि करीब है इसलिए इसको दुनिया को दुनिया कहते हैं। और बाज़ अइम्मा कहते हैं कि दना से है, यानी घटिया, यानी आखिरत के मुकाबले में इसकी हर चीज़ फ़ानी है, इसलिए जो है वो जो फ़ानी होता है तो वो अच्छा नहीं होता ना, तो जो बाकी होता है वही अच्छा होता है। तो नाज़रीन इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं और आम तौर पर ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है मा इन, पानी, और मियाहुन इसकी जमा है। मा पानी, मियाहुन बहुत सा पानी। अस्समा, समा कहते हैं आसमान को, समावात इसकी जमा है। समा एक आसमान, समावात बहुत से आसमान। कुरान करीम में सबअ समावातिन तिबाक़ा, 7 आसमान ते दर ते हैं। तो नाज़रीन ये अर्ज़ व समा आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो ये समा उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है नबातु। नबातु कहते हैं, नबात कहते हैं सब्ज़ा, ग्रीनरी जिसे कहा जाता है ना, सब्ज़ा। और अल अर्द इसे कहते हैं ज़मीन। अर्द का माना ज़मीन। बहुत से आइम्मा ये कहते हैं कि अर्द इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स जब कहा जाएगा तो अर्द वाहिद जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। और बहुत से आइम्मा कहते हैं कि अर्द मुफरद है, अरादिन इसकी जमा है। अर्द एक ज़मीन, अरादिन बहुत सी ज़मीन है। उर्दू में अर्ज़ और अराज़ी होता है, अरबी में अर्द और अरादिन होता है। तो ये आम तौर पर उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आइए नाज़रीन अफ़आल की जानिब। इदरिब फ़िल अमर हाज़िर मारूफ़, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। वैसे इसका माना आम तौर पर है मारना, इदरिब तू मार, लेकिन यहाँ पर है तू बयान कर। तू बयान कर या तू बयान फरमा या आप बयान फरमाइए, इनमें से कोई माना भी किया जा सकता है। अनज़लना फ़िल माज़ी मारूफ़, सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है हमने उतारा या हमने नाजिल किया। इख्तलता फ़िल माज़ी मारूफ़, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका माना है वो घना होकर निकला। इख्तलत, इख्तलत यख्तलितु, इख्तिलात। इख्तिलात आम तौर पर इसका मस्दर है जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इख्तिलात यानी मिल जुल कर, बहुत सी चीज़ें मिल जाएं तो उसे हम कहते हैं इख्तिलात, उसे कहते हैं इख्तिलात। ये भी आम तौर पर उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आ जाइए नाज़रीन हुरूफ की जानिब। वाव का माना है और, ली इल्लत के लिए, वास्ते के लिए आता है, इसका माना के लिए, लिए, वास्ते। का तशबीह के लिए है, काफ ज़बर का, और इसका माना है जैसे या जैसा। इसके बाद मिन है, मिन का माना है से, और आम तौर पर मिन वान हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मिन वान उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फ़ा है, इसका माना पस या तो, इनमें से कोई माना भी किया जा सकता है। और इसके बाद है बी, बाज़े बी। तो नाज़रीन व सामईन यहाँ पर बी जो है साथ के माना में, एवज़ के माना में, सबब के माना में होता है। यहाँ पर सबब के माना में है। बी
سبب۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں 8 اسماء، 3 افعال، 6 حروف، 17 کلمات ہیں، اور 17 کلمات میں کل 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 مثل، نمبر 2 حیات، نمبر 3 دنیا، نمبر 4 سما، نمبر 5 ارض اور اراضی، نمبر 6 اختلاط، نمبر 7 من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو دوا زبر ود، را با زر رب، ود رب، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، میم زبر ما، سا زبر سا، لام لام زبر لل، لہم مثلل، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا دال زیر تد، مثلل حیات، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا، مثل الحیات الدنیا، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، حمزہ 2 زیر ان، کمائن، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا پیشو، انزلناہ، میم زیر مین، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، من السمائی، فا خا زبر فخ، تا زبر تا، لام زبر لا، تا زبر تا، فاختلط، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، نون زبر نا، با الف زبر با، تا لام پیشتل، نباتل، حمزہ را زبر ار، دا زیر دی، اردی، نبات الارضی، یہاں رکیں گے تو نبات الارض پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اضرب آپ بیان فرمائیے، لا واسطے ہم ان کے، مثلا مثال، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیاوی، کا جیسے، ما ان ایک پانی، انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو، یہ ہو ضمیر ما ان کی طرف لوٹ رہی ہے، من سے، السمائی آسمان، فا پس اختلطا گھنا ہو کر نکلا، بی سبب ہی اس کے، نباتو سبزہ، الارضی زمین، نبات الارضی زمین کا سبزہ۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من
السماء فاختلط به نبات الأرض، اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا، اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کریں گے آیت نمبر 45 کی۔ اس سے پہلے 32 سے لے کر 44 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیزیں بیان فرمائی ناظرین، اس میں خاص طور پر ناظرین ایک جو ہے وہ فرما بردار اور ایک نافرمان۔ فرما بردار جو ہے وہ تھوڑا دولت میں کم تھا، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، جو نافرمان تھا اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ پہلے نافرمان نے جو کچھ فرما بردار سے کہا اس کو بھی قرآن کریم نے کوٹ کیا مثال کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد فرما بردار نے جو جواب دیا ناظرین وہ بھی قرآن کریم نے کوٹ کیا، اور نافرمان کا جو انداز تھا وہ تکبرانہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ کر تھا، جو کچھ تھا اس میں میں تھی، اور فرما بردار کا جو جواب تھا ناظرین وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا، جس طرح ناظرین جو تواضع کے ساتھ اس کا جواب تھا، جس طرح کوئی فرما بردار ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اس نے پہلے ایک لوجیکل انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تجھے یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ تو غرور تکبر کرے، تجھے تو جس نے پیدا کیا، جس نے مرد بنایا، تو ذرا یہ سوچ لے تو تو تکبر سے دور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ کہا کہ تو جس چیز پر اچھل رہا ہے، جس چیز پر تو غرور تکبر کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ تجھ سے چھین لی جائے، کوئی عذاب نازل ہو جائے، کچھ اور ہو جائے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا کہ ناظرین پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد پھر آخر میں وہ جو نافرمان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہ تھا کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کے مقابلے پر کوئی چیز اس کی مدد کرتی، کوئی بدلہ لینے پر وہ قادر نہ تھا۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، جو سچا ہے وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ بس بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رہے۔ اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 45 میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، کہ اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، اور تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا۔ ناظرین دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ ان متکبرین کے سامنے دنیا کی حقارت، اس کی بے مائگی اور بے ثباتی کی ایک اور مثال بیان کیجئے جو فقراء مؤمنین کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث توہین اور باعث عار سمجھتے ہیں، تو ان کے سامنے دنیا کی ایک اور مثال بیان کیجئے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں اور دنیا میں چند وجوہ سے مناسبت بھی ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مثالیں دینے سے پہلے میں ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، جس طرح میں نے ابھی جب میں گرامر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا تحقیق و ترجمہ، تو میں نے کیا کہا کہ دنیا دنا سے بھی ہے۔ دنا کا معنی ہوتا ہے گھٹیا، تو یہ چونکہ آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے۔ گھٹیا کیوں ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں نا مال
مطلب کیا مال؟ مطلب مال تو وہی ہے نا جو آپ نے کھا پی لیا اور جب انتقال ہو گیا، جب آنکھ بند ہو گئی تو وہ پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا آپ نے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز مجھے بتائیے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو، یعنی جوانی جس پر بندہ بڑا اتراتا ہے، قوت، طاقت، منصب، ڈیزگنیشن جسے ہم کہتے ہیں، جاہ و حشمت، روب، یہ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں، مال و دولت، یہ گھر، اسی طریقے سے ناظرین یہ سواری، کوئی بھی چیز، ایک چیز بتا دیں، عزیز و اقارب، دنیا میں جو نعمتیں آپ استعمال کرتے ان میں سے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ ساری ختم ہونے والی ہیں، ساری فانی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے، یعنی وہ شخص بڑا بے وقوف ہے حدیث پاک میں کہ جو دنیا کو آخرت کے یعنی فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دیتا ہے، وہ بڑا بے وقوف ہے، بڑا احمق ہے۔ تو ناظرین آخرت کی مجھے ایک چیز بتا دیں جو فانی ہو، ہر چیز باقی ہے۔ تو لوجیکلی بھی، عقلی طور پر بھی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آخرت ہر اعتبار سے دنیا سے افضل ہے۔ اچھا، پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، اسی طرح دنیا بھی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی۔ کبھی پیسہ ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی طاقت ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیمار ہے، ایک حالت پر کبھی نہیں رہتی۔ کوئی شخص اس پر قادر نہیں کہ وہ پانی میں داخل ہو اور بھیگنے سے بچ جائے، اسی طرح کوئی شخص اس پر قادر نہیں کہ وہ دنیا میں داخل ہو اور اس کے فتنوں اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہ سکے۔ ہاں، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پکڑتا رہے، پناہ حاصل کرتا رہے۔ جب پانی کو بقدر ضرورت باغات اور کھیتوں میں ڈالا جائے تو وہ ان کے لیے نفع بخش ہے اور ان کی رویدگی کو بڑھانے والا ہے۔ جب ان میں ضرورت سے زیادہ پانی کو ڈال دیا جائے تو وہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا، جیسا کہ دریاؤں کے سیلاب میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ بارش ایک حد تک ہو تو بہت اچھی ہے، جب زیادہ ہو جائے اور اس کے بعد سیلاب تو کھیتی باڑیاں ساری برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دنیا کے مال و متاع کو بقدر ضرورت لیا جائے گا تو وہ انسان کے لیے مفید اور نفع بخش ہوگا، اور جب انسان دنیا کو اپنی ضرورت سے زیادہ لے گا، اس میں پڑ جائے گا، تو اس کے لیے فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے دنیا کو پانی سے یہاں پر تشبیہ دی، اور اس کے بعد پانی بھی کون سا پانی، اس کی مثال بھی اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمائی ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ پانی کی مثال جو دی تو اس کی وجہ کیا ہے، پانی بھی کون سا پانی ضائع ہونے والا کون سا، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات ہے۔ جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے آپ کی اسٹوڈنٹ کلثوم رحمان۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اور سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو اس کے پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال. سنائیے ساہیوال. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میری آواز اب فاطمہ تک؟ لاہور سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں ناظرین تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اس کی نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.